صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہماری گفتگو نماز شب کے عنوان سے جاری ہے۔ کل آپ حضرات کی خدمت میں نماز شب کی اہمیت اور نماز شب کی فضیلت کو پیش کیا اور نماز شب کے فائدے، نماز شب کے فوائد کو بھی آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا۔ آج یہی بیان کرنا ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے نماز تہجد، نماز شب، رات کی نماز، کہ پروردگار عالم کی خوشنودی اور اس کی رضایت کو پروردگار بندہ اس عبادت کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، تمام انبیاء، تمام اولیاء اور تمام رسول جو ہے وہ شب کی عبادت کو انجام دیا کرتے تھے، نماز شب کے پابند، اور ہمارے تمام ائمہ معصومین علیہم السلام۔ پیغمبر اسلام حضرت ختمی مرتبت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ایک موقع پہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، دو کاموں کی وجہ سے انہیں اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا۔ پہلا کام یہ کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور دوسرا کام یہ کہ وہ نماز شب ادا کرتے تھے۔ جب رات کو دنیا خواب غفلت میں سوتی تھی تو جناب ابراہیم مصلی عبادت پر خدا کا ذکر اور خدا کی تسبیح و تحلیل اور خدا کی عبادت کو انجام دیتے تھے، اللہ کا سجدہ کرتے تھے۔ اس بنا پہ پروردگار عالم انہیں خلت عطا کی اور انہیں اپنا خلیل بنایا۔ عزیزان ایمان، آج کی جو گفتگو ہے انشاءاللہ وہ اسی عنوان سے، اور اس چیز کو ہم دیکھیں گے ہمارے علماء کرام، ہمارے مراجع کرام نے کتنی تاکید کیا ہے نماز شب کے لیے۔ عزیزان ایمان، نماز شب کو ہمیں اور آپ کو ادا کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں نماز شب کو شامل کریں اور کوشش کریں کہ نماز شب ادا ہو۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک چاہنے والا آیا اور اس نے عرض کیا کہ مولا مجھے توفیق نہیں ہوتی نماز شب ادا کرنے کی، مولا میں کیا کروں؟ مولا کائنات کا جواب سنیے دوستان محترم۔ مولا کائنات نے فرمایا تیرے گناہوں نے تجھے جکڑ رکھا ہے۔ عزیزان ایمان، جب انسان گناہوں میں جکڑ اٹھتا ہے، جب انسان گناہوں کی بندش میں بندھ جاتا ہے، گناہوں میں بندھ جاتا ہے، تب انسان خدا کی جانب متوجہ نہیں ہو پاتا ہے۔ لہذا عزیزان ایمان، نماز شب کے ذریعے خوشنودی خدا، رضایت پروردگار عالم کو حاصل کرے۔ اسی طرح ہمارے علماء کرام، ہمارے مراجع کرام نے بھی بڑی تاکید کیا ہے نماز شب کی۔ آپ دیکھیے، آپ علماء کی سیرت کو دیکھیے، آپ علماء کی حیات کو دیکھیے، بڑی پابندی کے ساتھ نماز شب کو ادا کرتے تھے۔ خود آپ دیکھیے آیت اللہ خمینی کہ جنہوں نے 2500 سالہ شہنشاہیت کے بت کو گرا دیا، کیا وہ کسی سیاسی جماعت سے تھے؟ کیا کسی سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے؟ عزیزان ایمان، نہیں، کسی سیاسی جماعت سے نہیں تھے، کسی سیاسی گھرانے سے نہیں تھے۔ جب علماء کرام نے ان کے بعد ان کی زندگی کے، کامیاب زندگی کے راز کو بتایا ہے اور بیان کیا گیا، تو ان کی کامیابی کا ایک راز یہ بتایا گیا کہ وہ نماز شب کے بہت پابند تھے۔ یہاں تک کہ جب آپ کو گرفتار کیا گیا اور تہران لے جایا جانے لگا، اس وقت آپ نے اجازت مانگی نماز شب کو ادا کرنے کی، اور آخر وقت تک آپ سے نماز شب قضا نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جب آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تب بھی آپ نماز شب کو ادا کرتے تھے۔ عزیزان ایمان، اس طریقے سے انسان کو روحانیت اور خدا اس عبادت کے ذریعے سے انسان کو وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ جو ظاہری شہنشاہوں اور خلیفاؤں اور سلاطین کے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی، جو انسان کو اللہ عبادات اور سجدوں کے ذریعے سے عطا کرتا ہے۔ تو لہذا دوستان محترم، نماز شب کے پابند بنے۔ یہ آیت اللہ خمینی کا یہ میں نے بیان کیا، اور خود دیکھیے ایک اور بزرگ استاد گزرے ہیں، استاد شہید مطہری۔
یہ خود بہت نماز شب کے پابند تھے، اور ان کے لیے ان کے دوست و احباب یہ بیان کرتے ہیں کہ شہید مطہری اپنے دوست و احباب کو موقع در موقع ان کو نماز شب کی نصیحت کرتے تھے، نماز شب کی تاکید کیا کرتے تھے کہ نماز شب کو ادا کرو، کہیں تم سے نماز شب قضا نہ ہو جائے، تم سے نماز شب چھوٹ نہ جائے۔ عزیزان ایمان، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک دوست سے نماز شب کی نصیحت کی تو ان کے دوست نے معذرت طلب کر لی اور کہا کہ میں مدرسے میں رہتا ہوں، یہاں کا پانی جو ہے بہت کھارا ہے، نمکین پانی ہے، اور میری آنکھوں کے لیے وہ مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ جیسے ہی اس کے عذر کو سنا تو کئی کلومیٹر دوری پر کہیں میٹھا پانی یعنی آب شیری تھا، وہاں یہ گئے پیدل اور وہاں سے پانی لے کر آئے اور اپنے اس دوست کو دیا اور کہا یہ لو، وضو کرو اور نماز شب کو ادا کرو۔ عزیزان ایمان، یہ ہمارے علماء کی یعنی زندگی میں نماز شب کی اہمیت اور ان کے نزدیک نماز شب کی یہ فضیلت تھی۔ تو لہذا دوستان محترم، کل اس کے نماز شب کے فضائل کو بیان کیا، آج علماء کس قدر نماز شب کی تاکید فرماتے تھے۔ یہ نماز شب ایک مونس ہے، نماز شب قبر میں مددگار ہوگی۔ عزیزان ایمان، جب آیت اللہ علامہ رشید نجفی اس دنیا سے جانے لگے تو ان کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر میں میرے ساتھ دو چیزوں کو رکھنا، ایک وہ مصلی کہ جس پر میں نے نماز شب کو ادا کیا ہے، اور ایک وہ رومال کہ جس میں میرے آنسو جمع ہے کہ جو میں نے غم امام حسین علیہ السلام میں بہائے ہیں، غم سید الشہداء میں بہائے ہیں، مجلسوں میں جو اشک ہیں، جو اشک عزا میرے اس رومال میں ہے، میری قبر میں رکھ دینا، اور وہ مصلی قبر میں رکھ دینا کہ جس پر میں نے نماز شب کو ادا کیا ہے۔ یہ عزیزان ایمان ہمارے علماء کی یہ سیرت ہے، ہمارے علماء کی یہ تاریخ میں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے علماء کرام عزیزان ایمان آیت اللہ بہجت کے لیے ملتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس اپنی پریشانیوں کو، اپنی مشکلات کو لے کر جاتا تھا اور آپ سے کوئی عمل، کوئی دعا، کوئی نماز پوچھتا تھا کہ کوئی نماز بتائیے، کوئی دعا بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے کہ میں اپنی مشکلات سے باہر نکل سکوں، اپنی الجھنوں سے باہر نکل آؤں، چاہے وہ روزگار ہو، روزی کا مسئلہ ہو، چاہے ازدواجی مسائل ہوں، چاہے سماجی مسائل ہوں، کسی بھی مشکلات کو لے کر گیا ہے تو سب سے زیادہ آیت اللہ بہجت نے جس چیز کی تاکید اور نصیحت کی ہے، جو عمل بتایا ہے، وہ دو عمل تھے۔ پہلا عمل یہ کہ وہ کہتے تھے کہ نماز شب کو ادا کرو پابندی سے، اور دوسرے روز آنا زیارت عاشورہ پڑھا کرو، اس سے تمہاری مشکلات آسان ہوں گی، اس سے تمہاری زندگی کے مسائل حل ہوں گے۔ عزیزان ایمان، کل یہ بیان کیا تھا چھٹے امام نے، فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بیان کیا تھا نماز شب کا کہ نماز شب سے ہم و غم دور ہوتا ہے، پریشانیاں اور مشکلات دور ہوتی ہیں۔ لہذا دوستان محترم، پابندی سے نماز شب کو ہم ادا کریں، اپنی زندگی میں اس کو شریک کریں، اور انشاءاللہ خدا پر یقین رکھیں، خدا نے وعدہ کیا ہے، نماز شب کا ایک اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ بہت ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ وقت لگتا، نہیں عزیزان ایمان، بہت آسان بھی طریقے ہیں نماز شب کو ادا کرنے کے، اور ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ وقت لگتا، نہیں، وہ اور ہمارے علماء کی تو اور بھی سیرت میں ملتا ہے، چاہے وہ آیت اللہ محمد حسین بروجردی ہوں، آیت اللہ مرزا ہوں، آیت اللہ محمد باقر ہوں، یا آیت اللہ قوچانی ہوں، ان کے لیے تو یہ ملتا ہے کہ یہ نماز شب میں قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھا کرتے تھے۔ عزیزان ایمان، ان کے نزدیک نماز شب کی یہ اہمیت تھی۔ لہذا جب ہم خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز شب کو ادا کریں گے دوستان محترم، تو جو پروردگار عالم نے اس نماز کا اجر رکھا ہے، اس نماز کا ثواب رکھا ہے، انشاءاللہ وہ اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ عزیزان ایمان، بس یہ انسان یہ یقین کر لے، انسان کو یہ یقین ہو جائے، اور یقین ہی کے بنا پر یہ اجر و ثواب ملے گا۔ خود ایک بہت بزرگ عالم دین اور مرجع وقت گزرے ہیں، شیخ جعفر، جنہیں کاشف الغطا کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ مرجع وقت گزرے ہیں۔ ان کے لیے ملتا ہے کہ یہ روز حرم مولا کائنات میں جاتے تھے، شب میں
عبادت کے لیے، اور ساتھ میں اپنے بیٹے کو لے کے جاتے تھے۔ ایک دن بیٹے کے اندر انہوں نے سستی کو محسوس کیا کہ تھوڑا بیٹا سست ہے، اور اس نے کہا بابا آپ چلیے میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں ٹھہرتا ہوں، تم آمادہ ہو، ساتھ میں چلتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ نماز شب اور رات کی عبادات کی اہمیت کو اپنے بیٹے پر ظاہر کروں گا کہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ جب بیٹا آمادہ ہو گیا ساتھ چلے، راستے میں حرم کے قریب دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو مانگ رہا ہے، یعنی ایک فقیر ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے طلب کر رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا بتاؤ کہ یہ کیوں بیٹھا ہے؟ تو ان کے فرزند نے کہا کہ بابا یہ مانگنے کے لیے، یہ بھیک مانگ رہا ہے، لوگوں سے طلب کر رہا ہے۔ کہا بیٹا اسے کتنا ملے گا؟ کہا بابا ہمیں نہیں معلوم کہ اسے کتنا ملے گا، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، کہ یہ جو طلب کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو ایک مرتبہ وہ مسکرائے، اور مسکرا کے بڑا پیارا جواب اور کتنی خوبصورت طریقے سے نماز شب کی اہمیت کو بیان کی۔ کہا اے بیٹے یہ جو مانگ رہا ہے لوگوں سے، اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ اسے ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن پروردگار عالم نے نماز شب اور رات کی نمازوں کے سلسلے میں ایک اجر و ثواب کو معین کر رکھا ہے۔ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ، بندہ خلوص کے ساتھ اور اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اس عبادات کو انجام دے، تو یقیناً پروردگار عالم وہ اجر و ثواب عطا کرے گا جو اس نے نماز شب اور نافلہ کے لیے رکھا ہے نوافل میں۔ لہٰذا جان ایمان، نماز شب کو لے کر ہم غافل نہ رہیں، اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اس نماز کے پابند ہو جائیں اور لوگوں کو بھی اس نماز کی جانب متوجہ کریں۔ انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کریں گے کہ نماز شب کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ادا کریں، اور اس سلسلے میں چند مسائل بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عزیزان ایمان، آج ہماری گفتگو یہیں پہ تمام ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ کسی اور موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں بیان کریں گے۔ آئیے بس آخر میں بارگاہ خداوند کریم میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا ہم سب کو نماز شب اور نوافل کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا جتنے مومنین و مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب